اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کے 13 صحت مراکز نشانہ بنائے جا چکے۔ عالمی ادارہ صحت نے تصدیق کر دی۔ ادارے کے مطابق ان حملوں میں ایران کے 4 ہیلتھ ورکرز شہید اور 25 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے لبنان میں بھی ایک صحت مرکز کو نشانہ بنایا۔ تہران میں فٹ بال اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے مسلسل چھٹے روز بھی جاری۔ اسرائیل کا اصفہان میں طیاروں کو نشانہ بنانے والے ایرانی فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی شہر قم میں بیلسٹک میزائل لانچر کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا ایران جنگ کے اگلے مرحلے کے آغاز کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا، سرپرائز دیں گے، بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا۔ ایران کے پڑوسی ملک آذربائیجان میں بھی میزائل اور ڈرون آ گرے۔ ایران نے آذربائیجان پر حملے کی تردید کر دی۔ میزائل اور ڈرون آذربائیجان کے علاقے نخچوان میں گرے، 2 افراد زخمی ہوئے۔ آذری حکام نے ڈرون حملے کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے ایران ترکیے پر میزائل حملے کی بھی تردید کر چکا۔ ایران نے کہا تھا کہ وہ ترکیے کی علاقائی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ قبرص پر ہونے والا ڈرون حملہ ایران سے نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم برطانیہ نے یہ نہیں بتایا کہ قبرص پر گرنے والا ڈرون ایران سے نہیں آیا تو کہاں سے آیا۔ ایران سعودی کمپنی آرامکو کی تنصیبات پر بھی حملے کی تردید کر چکا ہے۔ سعودی عرب، قبرص، ترکی اور آذربائیجان پر حملے ایران نے نہیں کیے تو کس نے کیے؟ مشرق وسطیٰ میں امریکی اور اسرائیلی اہداف پر ایران کے جوابی حملے۔ ابوظہبی میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 6 افراد زخمی۔ زخمیوں میں پاکستانی اور نیپالی شہری شامل۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی شدید دھماکے سنے گئے۔ قطر کا کہنا ہے کہ ایران کے داغے گئے 13 میزائل اور 4 ڈرونز حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ ایک میزائل قطر کی سمندری حدود میں گرا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے عراق کے شہر اربیل میں امریکی فوج کے اڈے کو بھی ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق خلیج فارس کے شمال میں امریکی آئل ٹینکر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے سعودی عرب کی جانب سے ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے کے اعلان پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کر دیا۔ سعودی عرب میں ایرانی سفیر علی رضا عنایتی نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ایران کے خلاف اپنی فضائی، بحری اور علاقائی حدود استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر ایران سعودی عرب کا شکر گزار ہے۔ سری لنکا کے قریب دوسرے ایرانی بحری جہاز کو ڈبونے سے بچا لیا گیا۔ سری لنکا صدر ارونا کمارا ڈسانائکے کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہاز حفاظتی تحویل میں لے کر بندرگاہ منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں پر جہاز پر 208 افراد سوار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ایرانی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ کہا، ایرانی جہاز بھارتی بحریہ کا مہمان تھا جس میں تقریباً 130 سیلر سوار تھے۔ ان کے الفاظ لکھ لیں، امریکہ کو اس کے عمل پر سخت افسوس ہوگا۔ ممکنہ زمینی حملے پر رد عمل میں کہا، ہم ان کے منتظر ہیں، ہر صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ زمینی کارروائی دشمن کے لیے تباہ کن ہوگی۔ قطر نے پاکستان کو LNG کی سپلائی روک دی۔ پاکستان LNG کی لوڈ مینجمنٹ پر مجبور۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق قطر گیس نے پاکستان کو بتا دیا، مارچ کے لیے قطر سے 8 LNG کارگوز آنے تھے، صرف 2 ہی آ سکے۔ سوئس صدر نے رمضان میں گیس کا شیڈیول بدل دیا۔ سحری کے لیے گیس صبح 3 سے 9 بجے اور افطار کے لیے دوپہر 3 بجے سے رات 9:30 بجے تک ملے گی۔ سوئی ندرن کا صنعتوں اور گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ مقامی ریفائنریز وعدے کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات فراہم نہیں کر رہی۔ آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن نے خبردار کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل کے کافی ذخائر موجود ہیں۔ LNG اور LPG کی سپلائی پر بھی روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 دن کے بجائے ہفتہ وار کرنے کا اشارہ دے دیا۔ کہا، یہ کام فوری طور پر ہو جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کو جو پروگرام پیش کیا گیا ہے
کو آج اس کا حتمی جائزہ لیں گے۔ اگر ہم نے قیمتوں کو بڑھائے بغیر پیٹرولیم مصنوعات ذخیرہ کرنے کی کوشش کی تو اسمگلنگ شروع ہو جائے گی۔ ہم نے مارکیٹ کو بھی اعتماد دینا ہے کہ مہنگی مصنوعات لانے سے نقصان نہیں ہوگا۔ صنعتوں کو فرنس آئل پر منتقل ہونے کا مشورہ، بولے مارچ تک سسٹم میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام مارچ شاذب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے مزید کہا، ہم نے صورتحال دیکھتے ہوئے 28-30 دن کے ذخائر جمع کر لیے تھے۔ ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمت بڑھتے ہوئے $84 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب چین نے ملک کی بڑی ریفائنریز کو ڈیزل اور پیٹرول کی برآمدات روکنے کا حکم دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جاپان، انڈونیشیا اور بھارت سمیت کئی ممالک ریفائنریز کی پیداوار میں کمی اور برآمدات عارضی طور پر معطل کر چکے ہیں۔ مشتبہ خامنائی بطور رہبر معظم قابل قبول نہیں، امریکی صدر ٹرمپ کا بیان، کہا بولے مشتبہ خامنائی والد کی پالیسی جاری رکھیں گے، وینزویلا کی طرح ایران میں بھی مجھے نئی قیادت کے انتخاب میں شامل ہونا ہوگا۔ جرمنی ایران میں رجیم چینج یا جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، جرمن وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ چین کا بھی خطے میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار، چینی وزیر خارجہ نے روس، ایران، عمان، فرانس، اسرائیل، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق معاملات حل کیے جائیں، ملٹری آپریشن ختم کر کے مذاکرات کی میز پر واپس جایا جائے۔ برطانوی وزیر اعظم کا 4 لڑاکا طیارے ٹائفون قطر بھیجنے کا اعلان، بولے اینٹی ڈرون صلاحیتوں کے حامل وائلڈ کیٹ ہیلی کاپٹر بھی قبرص پہنچ جائیں گے۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ ایران پر ابتدائی حملوں کا برطانیہ حصہ نہیں بنا، ایران نے خطے کے دیگر ممالک پر حملے شروع کیے تو صورتحال بدل گئی۔ وزیر لندن صادق خان کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کا جنگ میں شریک نہ ہونا اور عراق جنگ سے سبق سیکھنا اچھی بات ہے۔ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی ایران پر جارحیت کی مذمت، نجف سے جاری بیان میں آیت اللہ علی سیستانی نے کہا، جنگ سے خطے میں تباہی پھیل رہی ہے، بہت سارے ہیرو ملکی دفاع میں شہید ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر کو پامال کر کے حکومتی تبدیلی کی کوشش خطرناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خلیجی ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں کو شہریوں کی سہولت کے لیے ہر وقت دستیاب رہنے کی ہدایت کر دی، کہا ایران سے پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے آذربائیجان کی مدد کے مشکور ہیں۔ خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کے انخلاء پر وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایران سے پاکستانی شہری بحفاظت وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ آذربائیجان میں پاکستانی سفارت خانہ پوری طرح متحرک ہے، وزیر اعظم کی ہدایت پر دفتر خارجہ ساری صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ سے امریکی شہریوں کا انخلاء امریکہ کے لیے نیا چیلنج بن گیا، خطے میں 2 لاکھ سے زائد امریکی موجود ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 18,000 شہری مشرق وسطیٰ سے امریکہ واپس پہنچ چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عرب امارات میں 50,000، قطر میں 15,000، کویت میں 30,000 اور سعودی عرب میں 80,000 امریکی شہری مقیم ہیں۔ امریکہ نے ان ممالک میں مقیم اپنے شہریوں کو نکلنے کی ہدایت کی ہے، لیکن فلائٹس دستیاب نہیں۔ کویت میں امریکی سفارت خانے کی سرگرمیاں معطل۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ارندو سیکٹر میں افغان طالبان کے مرکز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ قندھار میں افغان طالبان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ، ایمونیشن ڈیپوز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی 41 پوسٹ کو چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ کارروائیاں چمن سیکٹر، جوب سیکٹر، قلعہ سیف اللہ اور نوشکی سیکٹر سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں کی گئی۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی قیادت کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، پاکستان کا افغانستان سے مطالبہ، سیکیورٹی ذرائع نے بتایا آپریشن غضب للحق میں افغان شہریوں کو ہدف نہیں بنا رہے۔ افغانستان میں حملوں میں ٹی ٹی پی کی درمیانی درجے کی قیادت ماری گئی، پاکستان نے بگرام میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی سرپرستی اور افغان طالبان رجیم کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے، افغانستان میں کس کی حکومت آتی ہے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ سیاست سے بالاتر ہو کر آپریشن غضب للحق کو کامیاب بنانا ہوگا۔ خیبر پختونخوا پولیس کو سیاسی طور پر آزاد کر دیا جائے تو وہ اکیلی ہی دہشت گردی کے خلاف کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔
تیرا میں کوئی بڑا آپریشن نہیں کر رہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، ریاستی اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ چیئرمین نیب کی مدت میں 3 سال کی توسیع ہو سکے گی۔ نیب عدالت یا ہائی کورٹ کے پاس ضمانت دینے یا مجرم کو رہا کرنے کا اختیار ہوگا۔ مجرم کی درخواست یا چیئرمین نیب کی ہدایت پر پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر وفاقی آئینی عدالت میں اپیل دائر کر سکے گا۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی نیب ترمیمی بل منظور کر لیا۔ سینٹ میں اپوزیشن کا احتجاج، بل کی کاپیز پھاڑ دی، صدر نے بل کی منظوری دے دی۔ چیئرمین نیب کی مدت میں 3 سال کی توسیع۔ پنجاب میں بیواؤں اور یتیموں کے لیے رحمت کارڈ متعارف کرانے کی منظوری۔ پروجیکٹ کا آغاز عید کے بعد ہوگا۔ کارڈ کے ذریعے بیواؤں کو 1 لاکھ اور یتیم بچوں کو 25 ہزار روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں بیوہ اب محتاج نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عید شاپنگ کے لیے شاپنگ مال آمد۔ وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر خواتین کی بڑی تعداد جمع، خواتین سیلفیاں بناتی رہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا ایرانی قونصلیٹ میں قونصل جنرل سے ملاقات۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور ایرانی قیادت کی شہادت پر تعزیت کی۔ کہا ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت امت مسلمہ کے لیے بڑا المیہ ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کا خواہاں ہے۔ گورنر ڈسوری کی کراچی میں قطر کے قونصلیٹ آمد۔ قونصل جنرل نائف شاہین السلیتی سے ملاقات میں دوطرفہ تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران پر امریکی جنگ کے بعد پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں میں 15% اضافہ۔ یومیہ اوور فلائنگ کرنے والی پروازوں کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی۔ صورتحال سے قبل پاکستان کی حدود سے 550 سے 600 پروازیں یومیہ گزرتی تھیں۔ اوور فلائنگ پروازوں میں اضافے سے یومیہ آمدنی میں $1.5 لاکھ کا اضافہ۔ امریکی حکومت کا پاکستان میں اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری۔ آج ممکنہ مظاہروں کے باعث امریکی عملے کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی۔ پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو بڑے اجتماعات اور ہجوم سے دور رہنے کا مشورہ۔ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کا مشترکہ وزارتی اجلاس۔ خطے میں کشیدگی اور خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں سے متعلق غور۔ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین میں اسٹریٹجک شراکت داری کی اہمیت پر زور۔ مطالبہ کیا ایران فوری اور بغیر کسی شرط کے حملوں کو بند کرے۔ یورپی یونین نے خلیجی ممالک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 7 میں عمارت سے لڑکی گر کر زخمی۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق لڑکی کی حالت بیان دینے کے قابل نہیں، مزید تحقیقات جاری۔ کسی فارمیٹ کا کپتان تبدیل نہیں ہوگا۔ کرکٹ بورڈ نے T20 کپتان سلمان علی آغا اور ون ڈے کپتان شاہین آفریدی کو گرین سگنل دے دیا۔ ذرائع کے مطابق وائٹ بال کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن بھی معاہدے کے مطابق کام جاری رکھیں گے۔ مائک ہیسن اور کپتان شاہین آفریدی کو ورلڈ کپ 2027 کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاریوں کا ٹاسک دے دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد اور مصباح الحق قومی کرکٹ سلیکشن کمیٹی میں شامل۔ عاقب جاوید اور اسد شفیق رکن برقرار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویب سائٹ پر 4 رکنی سلیکشن کمیٹی اپ ڈیٹ کر دی۔ جیکب بیتھل کی 45 گیندوں پر سینچری بھی انگلینڈ کے کام نہ آئی۔ بھارت انگلینڈ کو 7 رن سے شکست دے کر ICC T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ بھارت نے انگلینڈ کے خلاف 7 وکٹ پر 253 رنز بنائے۔ سنجو سیمسن 89 رن بنا کر نمایاں رہے۔ بھارتی اننگز میں 19 چھکے اور 18 چوکے شامل تھے۔ انگلینڈ نے بھی بھرپور جواب دیا، 15 چھکے اور 21 چوکے لگائے۔ انگلینڈ 7 وکٹ پر 246 رنز بنا سکا۔ جیکب بیتھل 105 رنز بنا کر نمایاں رہے لیکن ٹیم کو ہدف تک نہ پہنچا سکے۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچز جیو سپر اور مائکرو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان ہاکی ٹیم ورلڈ کپ میں رسائی سے صرف 1 قدم کی دوری پر۔ ورلڈ کپ کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں آج پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ کامیابی کی صورت میں پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ کا ٹکٹ پکا۔ شکست کی صورت میں ہاکی ٹیم کے ساتھ بھی اگر مگر کا چکر شروع ہو جائے گا۔ قومی ٹیم کے کپتان اماد بٹ جاپان کے خلاف سیمی فائنل میں کامیابی کے لیے پرعزم۔ کہا سیمی فائنل جیت کر
قوم کو ورلڈ کپ کھیلنے کا تحفہ دیں گے۔ کپتان نے بھرپور سپورٹ کرنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ اور جیو کی فخریہ پیشکش خوش نصیبی کا دوسرا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔ محبت کی انمول داستان، مایا ناز ڈائریکٹر بدر محمود اور ارسلان زیشان کی مشترکہ کاوش۔